ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے پتھروں کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور بلا شبہ پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جہاں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں
اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو پٹ پڑتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے اور اس کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی روشنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، قرآن مجید قرآن حمید کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مکلف مخلوق جن و انس کے علاوہ کائنات کی تقریباً ہر چیز وہ اللہ رب العزت کی اطاعت فرمانبرداری اور اس کے رب ہونے کی تصدیق کے طور پر کوئی نہ کوئی عمل ایسی ضرور کرتی ہے جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ کسی کے حکم کی پابند ہے۔ میں نے تقریباً اس لیے کہا ہے کہ اسی کائنات کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی سرکشی کی وجہ سے ان عام مخلوقات سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت کی معرفت سے محروم ہے۔ یہ مخلوق جو انسان اور جن کے علاوہ ہے، ان پر کوئی تکلیف کوئی حکم اس طرح ہرگز جاری نہیں ہوا جس طرح انسانوں کے لیے ہے، مگر پھر بھی یہ اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس کے سامنے عجز و انکساری کا مظاہرہ وہ کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جو اس پر شاہد اور عادل ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کے لیے جھکتے ہیں سجدہ کرتے ہیں جو آسمان و زمین میں۔ یہاں ذوی العقول کے حوالہ سے ایک صیغہ مان کا استعمال ہوا ہے، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ وَظِلَالُهُمْ، ان کے سائے بھی، وہ بھی صبح و شام اللہ کے لیے سجدے میں اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں گر پڑتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر سورہ نحل میں صیغہ ماں کے ساتھ غیر ذوی العقول کے حوالہ سے بالخصوص اسی طرح کی آیت آتی ہے، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، یتغیر ظلالہ، اس کے سائے جو ہیں وہ جھک پڑتے ہیں، عن یمینی و شمائلی، دائیں اور بائیں، سجدن، سجدہ کرتے ہیں، سجدن للہ وہم داخرون،
اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے داخلون آگے ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ بھی ہے عزم العقول نہیں جو بھی ہے اس کائنات میں لِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ اب وہ چپایوں میں سے وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور پھر اے جن و انس تمہاری آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا غور کرو جب ہر چیز اللہ کی مان رہی ہے اور پھر اس نے ایک ایسی مخلوق پیدا کر رکھی ہے والملائکۃ وہم لا یستکبرون جو کبھی کبریائی بڑائی اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے وہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ جو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو انہیں کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں تو یہاں میں یسجد ما فی السماوات سورہ حج کے اندر ایک آیت آتی ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب یعنی جتنی بڑی بڑی چیزیں تھی اللہ نے ایک ایک کا نام لے دیا وہ ستارے ہو سورج ہو چاند ہو پہاڑ ہو وہ درخت ہو جتنی بھی چیزیں وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ بہت سے لوگ بھی اگر بہت سے بے نصیب ہیں جن پر اللہ کا عذاب وہ حق اور سچ ثابت ہو چکا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ عزت اللہ کی بات کے ماننے میں ہے اس کے سامنے جھکنے میں ہے اگر تم معزز ہونا چاہتے ہو تو یہ راستہ اختیار کرو کہیں فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل کذلک صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون یعنی اللہ رب العزت نے خاص طور پر یسبح له من فی السماوات والارض کے ساتھ کہا والطیر صافات یہ پرندے تم اڑتے ہوئے جن کو دیکھتے ہو سبوں کے اندر یہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں سبے باندھے ہوتے ہیں یہ بلا وجہ اس طرح ایک نظم کے ساتھ نہیں ہوتا کلن کذالک صلاۃ یہ بھی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اے مکلف انسان و جن اگر تم اللہ کی بندگی کے لیے نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے پھر اللہ کی دوسری مخلوق جو ہے وہ تو نمازیں پڑھ ہی چاہیے اور پھر بالعموم سورہ بنی اسرائیل نے ایک جگہ کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ وہ کر رہی ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ بس فرق یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں رہے شاید کی بات ہے ورنہ اتنے دلائل کے باوجود تم نہیں مان رہے اگر تم سمجھ پاتے دیکھتے تو شاید تمہیں جو ہے وہ کچھ احساس ہو جاتا کہ جب یہ دوسری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں تو میں محروم کیوں کروں انہ کان حلیما غفورا تو کیا ثابت ہوا یہ جو آیت میں نے ابھی سورہ بقرہ کی ابتدا میں تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان اللہ کی بغاوت کی وجہ سے دوری اختیار کرتا ہے تو اس بوجھ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مخلوقات ہیں جو اللہ کی اطاعت میں صبح و شام مصروف رہتی ہیں یہ ان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ مکلف نہیں ہے کہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور ادھر یہ حالت ہے کہ یہ جن کو اللہ نے تکلیف نہیں دی وہ نہ بھی کرتے اللہ رب العزت جو ہے ان سے پوچھتا نہ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة یعنی یہاں اس حوالہ سے بات بیان نہیں ہو رہی کہ یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں فرمایا نہیں فهي كالحجارة یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جن پر اگر نہ بھی اثر ہو ان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ نہیں ہے تو ممکن تھا کہ ایسا ہو جاتا قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة کہا تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں جس طرح پتھر ہوتے ہیں یعنی پتھر پابند نہیں ہے پتھروں کی طرح وہ ایسے ہی رہتے ہیں لیکن ساتھ ہی کہا نہیں پتھر بھی وہ کچھ کر گزرتے ہیں جن سے اے
اسباب اور اثرات پر غور کرے تو معلوم ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں بدل رہے ہیں، وہ بھی ایک جیسے نہیں رہتے، تیری طرح جم نہیں جاتے، بے نصیبی ہے تیری۔ جب انسان نافرمانی کرتے کرتے آگے بڑھ جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب کساوت قلبی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ کساوت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب چیزیں اثرات جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کرتی ہیں۔ اب یہ اس قابل نہیں ہے، اس کو گھل کھا گیا ہے، یہاں جو ہے وہ ڈرل کام نہیں کر رہی، یہ فلان جو ہے اب ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اوزار جو ہے وہ اپنا کام دکھا سکے، یعنی بیکار ہو گیا۔ بَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یہ پھٹ پڑتے ہیں یہ پتھر بھی اور پانی نکال دیتے ہیں، یعنی ان کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے، یہ ان کی کثافت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ یہاں جو بات بیان فرمائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت اور خوف اور ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ یہ پتھر گر رہا ہے، یہ جو ہے یہ اپنی جگہ سے یہ اتنا بڑا پتھر، یہ جو میخ بنا ہوا تھا جس کے ارد گرد جو ہے لوگوں کی آبادی اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ گر پڑتا ہے، پودے گر پڑتے ہیں بڑے بڑے، وہ کیوں گرتے ہیں؟ اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ تو فرمایا یہ پتھروں سے بھی زیادہ تو سخت دل ہو چکا ہے کہ تیرے اوپر اب کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے پیغمبروں کی اور اللہ کے کلام کی وہ تاثیر تیرے دل تک نہیں پہنچ رہی، تو اس سے بھی معلوم ہے۔ تو اس وقت جو مجھے ان دلائل سے بات واضح کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شجر و حجر، یہ نباتات و جمادات، یہ بھی اللہ رب العزت کی اطاعت میں صبح و شام اپنی زندگی کا حصہ جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے خطبہ میں علامات نبوت کے حوالہ سے جو بات بیان کی تھی اس ضمن میں مجھے یہ تمہید باندھنا پڑی کہ جہاں تک اللہ کی اطاعت کی بات ہے، نہ چاہتے ہوئے نہ مطالبہ کرتے ہوئے بھی خود اللہ رب العزت کی مخلوق ہونے کی وجہ سے اللہ کے سامنے سر بسجود ہے، سجدے میں گرے ہوئے، تو یہ سجدہ، یہ خشیت، یہ ان کا گر پڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت اس ہستی کے لیے ہے جو اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ یہ بندگی کے آثار ہیں، یہ بندگی کے احوال و اعمال ہیں جن کا ضرور اس طرح ہوتا ہے۔ وہ پتھر ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ حرکت میں آتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جو ہیں وہ اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن غیر اللہ کے لیے خواہ وہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو یا ہونے والا نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے شجر و حجر کا حرکت میں آنا اور سجدے کرنا وہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، وہ بندگی کے لیے سجدہ نہیں تھا، وہ اظہار تھا اس بات کا کہ یہ اللہ کی بندگی کی طرف بلانے والا جو ہے وہ آنے والا ہے، اور اس کے ظہور اور اس کی بعثت کا وقت آ رہا ہے، وہ بتائے گا اور انسانوں اور جنوں کو بتائے گا کہ اللہ کی معرفت جو ہے وہ حاصل کرو، اس کی بندگی جو ہے اس کو پہچانو، اس مالک کی جو ہے وہ اطاعت کے لیے دوبارہ ایک نبی اور پیغمبر اور آخری پیغمبر تمہارے پاس آ گیا ہے جو تمہیں بتائے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا۔ وہ مقصد حیات جو ہے وہ یاد دلانے کے لیے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، مگر اللہ رب العزت پہلے ہی بتا رہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت صرف اپنی بندگی چاہتا تو اس کے لیے یہ شجر و حجر کا، مگر اے انسانوں اس کے بدلہ میں اس عارضی دنیا اور مہلت کے تھوڑے سے وقت کے اندر اطاعت کے بدلہ میں اللہ ہمیشہ کی دنیا اور ہمیشہ کی زندگی تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ اب اس پیغمبر کی اطاعت کرنا یہ علامت ہے اس بات کی، یہ اظہار تھا کہ وہ پیغمبر آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے، مگر معجزات کے حوالہ سے، علامات کے حوالہ سے، جس کو ارحاسات کہتے ہیں، نبوت سے پہلے ہی ایسی نشانیوں کا ظہور ہوا کہ کہیں راہب بات کر رہے ہیں، کہیں لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو غیر معمولی ہیں۔ تو بحیرہ راہب نے کہا لم یبق شجر ولا حجر، کوئی شجر و حجر ایسا نہیں تھا الا خر ساجدا، تو جو سجدے میں نہ گر پڑا ہو، ولا یسجدان الا لنبی،
یہ شجر و حجر کبھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے اور پھر اس طرح جھک کر سجدے کی کیفیت نہیں بناتے، مگر ایک نبی کے لیے، ہونے والا نبی اس کے لیے یہ کام ہوتا ہے۔ یہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں، یہ ہمارا علم بتاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شجر و حجر کا حرکت میں آنا یہ علامات نبوت میں سے ایک علامت ہے۔ اس کا ظہور ہوا، اگر بحیرہ راحت کے واقعے پر کوئی شک ہو سکتا ہے اس کی سند کے حوالے سے، کچھ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دوسری صحیح روایتیں بھی موجود ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر مسند احمد کی ایک روایت آتی ہے، حضرت جابر غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور بھی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم قبل ان ابعث وانی لأعرفه الآن، میں نے ایک پتھر کو دیکھا جس کو میں اب نبوت کے بعد بھی پہچانتا ہوں کہ یہ وہی پتھر تھا جو میرے نبی ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا تھا۔ انی لأعرف کان بمکہ، انی لأعرف حجرا کان بمکہ یسلم، وہ مجھے سلام کیا تھا، اور اب بھی مجھے پتا ہے پتھر کون سا۔ مگر یہ شجر و حجر یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نبوت کی علامتوں کا ظہور جن میں اللہ رب العزت پیدا کر رہا ہے، یہ اللہ پیدا کر رہا ہے، جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جس طرح بعض کتابوں میں لوگوں نے لکھ دیا کہ وہ بحیرہ راحت جس درخت کی بات کر رہا تھا وہ اب بھی موجود ہے اور اس کو صحابی درخت کہتے ہیں، صحابی درخت۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ صحابیت کا شرف انسانوں کو، جنوں کو حاصل ہے، مکلف لوگوں کے لیے ہے، یہ شجر و حجر کے لیے نہیں ہے۔ یعنی بات کو اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے، جو جتنی بات ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے جو کچھ جو ہے وہ جنوں اس کے علاوہ مخلوق کر رہی ہے وہ نبوت کی علامتوں کے طور پر جو اللہ کی تسبیح و تحمید کے حوالہ سے ہو، جو کچھ اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں بیان کر دے اس پر اتفاق کرنا چاہیے۔ یہ کہنا شروع کر دینا کہ اب تک وہ موجود ہے اور وہ صحابی درخت ہے، یہ ہماری خود ساختہ باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس واقعے کو بنیاد بنا کر لوگ وہ کچھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی اجازت ہمارا عقیدہ اور ایمان نہیں دیتا۔ اس لیے واقعہ تو بیان کر دیا، اس وقت اگر بات ہو جاتی تو زیادہ مناسب تھا، لیکن اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ صحیح روایتوں کے اندر اگر موجود ہے تو وہ کس طرح کرتے تھے، اللہ کی تسبیح و تحمید میں یہ درخت اور یہ پتھر یہ کس طرح کلام کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے، وہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ کی تعریف جو ہے وہ اس کے لائق ہے۔ اگر ہمیں ہی سمجھ آئے بھائی کہ شیء اللہ یسبح بحمدہ لیکن لا تفقهون تسبیحهم، پھر ہمارے اور پیغمبر کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا۔ اگرچہ بعض دفعہ کلام کو صحابی بھی سن لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں اور وہ لقمہ لے رہے ہیں اور وہ کھانا اور وہ لقمہ جو ہے وہ تسبیحیں پڑھتا ہوا اصحاب بھی سن لیتے۔ جو بات جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت سے وہ معلوم ہو جائے، اس کا ثبوت مل جائے، اس پر ایمان لانا چاہیے، نہ کہ فلسفیوں کی طرح اس میں توجیحات تلاش کرتے ہوئے انکار کر دینا چاہیے۔ ایک طرف یہ فلسفہ کی ذہنیت ہے اور دوسری طرف عقیدت کے رنگ کے اندر بعض لوگوں کی حد سے تجاوز کرنے کی عادت کو بد ہے۔ وہ کیا ہے کہ اتفاق نہیں کرنا اپنی طرف سے کسی بھی واقعے کو، خواہ وہ موجزہ ہی کیوں نہ ہو، بڑا چڑھا کر بیان کرنا، اور وہ چیزیں جو اس کے اندر شامل نہیں ہے وہ شامل کر کے دل کو تسلی دینی ہے۔ مقصود کیا ہے، اللہ رسول کی بات پر اعتبار نہیں ہے جب تک ہم خواہش کے مطابق جو ہم چاہتے ہیں وہ شامل نہ کر رہے، یہ جرم اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ بالکل اسی طرح ترمذی کی ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فمستقبلہ شجر ولا حجر الا وهو يقول، شجر و حجر جس کا بھی ہم سامنا کرتے جب وہ ہمارے سامنے آتا وہ یقول السلام علیک یا رسول اللہ، وہ السلام علیک یا رسول اللہ کہتا تھا۔ یہ روایت بھی سندن ثابت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو وہ صحیح مسلم کی روایت بتا رہی ہے کہ اگر درخت جو ہے یا پتھر جو ہے وہ بول سکتا ہے، وہ سلام کر سکتا ہے تو واقعہ وہ سلام کرتا ہو، یعنی یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہ بھی ہو کہ وہ جب سلام کرتا تھا شجر و حجر تو وہ یہ لفظ کہتا
العزت جانتا ہے. جب اللہ فرماتا ہے لیکن لا تفقهون تسبیحهم تو پھر اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے کہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ مخلوق کس طرح بولتی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے یہ تو نبوت سے پہلے کی چیزیں تھیں, یہ علامات نبوت میں سے تھی, ورنہ دلائل نبوت کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس میں واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شجر و حجر بولے ہیں, شجر و حجر نے کلام کیا ہے, انہوں نے شکوے کیے ہیں, اور بعض جگہ جو ہے انہوں نے محبت اور عقیدت کے اندر اس جدائی کو جو ہے وہ محسوس کیا اور پھر روئے ہیں. وہ غیر انسانی کیوں نہ ہو, وہ ایک جو ہے وہ طرح ہی کیوں نہ ہو درخت کا, جب جدائی پیدا ہوئی تو وہ روئے. اس کی تفصیل پھر بیان کریں گے ورنہ اس موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو دلائل اور نبوت کی علامتیں اس کے علاوہ یعنی وہ جو حضور کے نبی ہونے کے بعد معجزات ظاہر ہوئے, حقیقی معجزات اللہ کی حکمت جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ تبدیلیاں آتی ہیں. تو مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ علامات نبوت میں سے ایک بڑی علامت وہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجر و شجر یعنی پتھر جو ہیں وہ کلام کرتے اور سلام کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ یہ مسئلہ وہ بیان کر لیں کتنی بے نصیبی ہے کہ وہ نبی جس کو نبی ہونے سے پہلے پتھر وہ تو سلام کریں, آج ہم اس کو ماننے والے انسان انسانوں کے ساتھ سلام نہ کریں. انسان جب انسان کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے وہ سلام سے دوری پیدا کرتا ہے. یعنی سلام کرنا, سلام کہنا یہ حق ہے مسلمان کا ایک دوسرے کو, اس پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ پہلا تحفہ ہے جو آدم کی اولاد کو ملا ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کے آداب کا, اس کے احکامات کا وہ ہم خیال نہیں کرتے, ذرا پرواہ نہیں ہوتی, گزر جاتے ہیں اسی کا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کو علامہ نعرہ تک ملتا ہے. یہ نہ کہ دیکھو کہ یہ بندہ تو مجھے پہچانتا نہیں, تم کسی کو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو اس کو سلام کرو تاکہ اسے پتا چلے کہ یہ گزرنے والا کسی کی ماننے والا ہے. اور کس کی ماننے والا ہے؟ جو کہتا ہے کہ سلامتی کو عام کرو, علامہ نعرہ تک ملتا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے وہ سلام سلام کہتے ہوئے وہاں سے گزرتا ہے, یہ اس کے مسلمان ہونے کی علامت اور اس کا اسلام تقاضا کرتا ہے جس کو وہ پورا کر رہا ہے. اس لیے یہ شجر و حجر ان کی علامات, ان کا اللہ کی بات کو ماننا, رسول کے لیے علامتوں کے طور پر ظاہر ہونا اپنی جگہ, مگر اے انسان تجھے کیا کرنا ہے, تو ان پتھروں سے زیادہ سخت دل نہ ہو جا, اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر لو. اور خدا کے لیے یہ جو دوریاں مسلمانوں کے ہاں, یہ جو جمعے پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اور صورتحال یہ ہے کہ اکٹھے ایک نماز ایک صف کے اندر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اپنے طور پر, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں؟ وہ کفر اس حد تک اس کا چلا گیا. تمہاری ذاتی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ عداوت ہی ہو سکتی ہے, ورنہ مسلمان کیا عداوت ہو سکتی ہے؟ کوئی معمولی بات پر جو ہے چیز آپ کسی کو اچھی نہیں لگی, وہ کہتا ہے یہ بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا, میں یہ منافقت نہیں کرنا چاہتا, اس طرح کی باتیں سننے میں آتی. یہ نفاق نہیں ہے میرے بھائیوں, کیا غلط فہمی جو ہے وہ تمہیں ہو گئی ہے. نفاق کسی اور چیز کا نام تھا, وہ اللہ رسول کی اطاعت کے حوالہ سے وہ بغاوت کا نام تھا, سرکشی کا نام تھا. اللہ رسول کو چھوڑ کر پھر غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے مومنوں کو چھوڑ کر منافقوں کی طرف رجوع کرنا اور پھر ان کا ساتھ دینا, منافقت تو یہ تھی. آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو منافقت بنا لیا. ہمت کرو, آگے بڑھو, اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے دلوں کو ملاؤ. مومن جو ہے وہ بالکل ایک اس طرح شیشہ کرائی ہوئی دیوار ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ان باتوں کو بھول جاؤ جو تمہارے خواہش کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں آڑ بنی ہوئی ہے. خدا صرف اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دو, پھر تمہاری عبادتیں, تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے جو ہے وہ کام آئیں گے. اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. ہم انسان ہونے کے ناطے سبقت کریں, اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس لیے اس کو معاف کر دینا کہ اللہ مجھے جو حکم دیتا ہے. یہ بہت بڑی قربانی, یہ قربانی اگر کوئی شخص دینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر ایسے احوال اور حالات پیدا کرتا ہے کہ آسانی ہے, آسانی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی کدورت, حسد, بغض اور مسلمان کے ساتھ یہ جو عداوتیں ہم نے گڑھی ہوئی ہیں ان سے بچا کر اس دین پر, اس اسلام پر, اس مسلمانی پر جو ہے وہ اکٹھا فرمائے جو اللہ رب العزت نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم.